میں بے اختیار کنپٹی کھجانے لگا۔ ابا ٹھیک ہی کہتے تھے، میں دنیا کا سب سے پہلا اور آخری بیوقوف تھا۔ بھلا ایسے کڑے وقت میں ٹوانے سے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موقع ایسا بن گیا تھا کہ مجھے فوری طور پر کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد آئی۔ فہمی اوپر سے بولی، شاہ رخ تم آتے ہو یا پھر میں آؤں؟ اور یہ کون اتنی اونچی آواز میں بول رہا ہے؟ مجھے فوری طور پر جواب سوچ گیا۔ میں سیدھا کھڑا ہوا اور اطمینان سے کہا، چاچا جی، میری بیوی یعنی کہ فہمی نے مجھے آپ کے اور آپ کے دوروں کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ ٹوانے کی مونچھیں گڑبڑ ہونے لگی۔ خبردار مجھے چاچا مت کہنا، ماما کہہ لوں؟ میں نے رائے مانگی۔ لطیف اسے سمجھا لے، یہ ایک بلا سے الجھ رہا ہے، میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ ہی از مائی سرونٹ، یہ میرا دماد ہے اور اس کا پورا حق ہے کہ یہ ہر معاملے میں بولے۔ تم نے اس کی طرف میلی نظروں سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ سیٹ گرجا۔ ٹوانا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن غصے سے صرف مونچھیں پھڑکا کر رہ گیا۔ سیٹ اندر گیا اور 3 لاکھ روپے سے بھرا شاپنگ بیگ لا کر ٹوانے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ٹوانے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شکریہ چھوٹے بھائی، امید ہے اگلی بار بھی آپ میری بیماری کا اسی طرح خیال رکھیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ فہمی اوپر سے برآمد ہوئی۔ ٹوانے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل اٹھے۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ٹوانے نے فہمی کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، بیٹے اور کہاں جاؤں، میرا اور کون ہے بھائی جان اور تمہارے سوا؟ شٹ اپ، آپ کو خیرات مل گئی ہے تو جائیں یہاں سے۔ میں تو چلا چاہتا ہوں لیکن ایک بات تو سچی سچی بتاؤ، کیا واقعی یہ تمہارا خاوند ہے؟ فہمی بری طرح چونکی اور پھر کن اکھیوں سے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر بولی، ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ویسے اس کی شکل کا ایک خبیث بھی اسی شہر میں پھر رہا ہے، دھیان رکھنا کہیں عدل بدل نہ ہو جائے۔ میرا دل چاہا کہ ٹوانے کی ناک پر دندی کاٹ کھاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ ابھی تو ڈٹ کے کھانا کھایا ہے، لہٰذا صرف اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ میری حمایت میں فہمی نے آواز اٹھائی، آپ چلے جائیں ورنہ میں اخلاق کی ساری حدیں پار کر جاؤں گی، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے۔ میں جا رہا ہوں لیکن بھائی جان 2 ہفتے کے اندر اگر جائیداد کی تقسیم کا ارادہ نہ کیا تو اگلے ماہ سے میری بیماری کا خرچہ 8 لاکھ روپے ماہانہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اگلے ماہ سے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹوانے نے آنکھ ماری اور شاپر اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سیٹ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ فہمی تیزی سے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں داماد تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ میں بھی جلدی سے فہمی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فہمی نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر سرگوشی میں گرائی، گدھے پیچھے ہو کر بیٹھو دوسرے صوفے پر۔ نہیں شکریہ، میں یہی ٹھیک ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ وہ حسب معمول مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ سیٹ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ فہمی نے باپ کا ہاتھ دبایا اور بولی، ڈیڈی آپ بالکل فکر نہ کریں، تایا جو دھمکی دے کر گئے ہیں، ایسی دھمکیوں کا علاج ہے میرے پاس۔ میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی ڈاکٹر بھی ہے۔ کیا علاج ہے تمہارے پاس؟ فہمی کا دل یقیناً چاہا کہ وہ میرا منہ نوچ لے، لیکن کیا کرتی، باپ کے سامنے خود کو میری بیوی مانتی تھی، لہٰذا آنکھوں میں انگارے اور زبان میں شہد بھرتے ہوئے بولی، شاہ رخ تم جیسا بہادر اور ذہین شوہر موجود ہو تو کوئی بھی علاج سوچا جا سکتا ہے۔ میں یکدم خوش ہو گیا اور گردن اکڑا لی۔ فہمی باقاعدہ بریکٹ گالی تھی، 1 منٹ میں آسمان پر چڑھا دیتی تھی اور 1 منٹ میں نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتی تھی۔ بے عزتی کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے گھٹیا بندہ پوری دنیا میں نہیں، اور تعریف کا ایک جملہ کہتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ٹرمینیٹر ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، میرا خیال تھا کہ اس کی آنکھیں پیار سے بھری ہوئی ہوں گی، تاہم وہاں مجھے صرف اور صرف گالیاں لکھی ہوئی نظر آئیں۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اب تو اس کی ڈانٹ سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سیٹ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انکل، فہمی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں سائنسدان ہوں، ایک ایسی دوائی ایجاد کر دوں گا کہ ٹوانا کو اصلی دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے، اس کی یادداشت گم ہو جائے گی اور وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ انسان تھا یا ٹوانا۔ آخری جملے پر سیٹ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کیا مطلب؟ میں سہم گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سیٹ ٹوانے کا بڑا بھائی ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی تو ٹوانا ہی ہوگا۔ میں نے جلدی سے بات کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کو سب بھول جائے گا کہ وہ کبھی ٹوانا بھی تھا یا نہیں، وہ خود کو بٹ سمجھے گا اور شیخ لکھے گا انشاءاللہ۔ سیٹ خوبصورت کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ فہمی کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ لومڑ کی اولاد، وہ دعویٰ کرو جو کر سکتے ہو، پھنس گئے تو مزید ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں نے فوراً فہمی کی سرگوشی پر لبیک کہا۔
सेठ साहब, होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो कहीं वाकई ट्वानी के इलाज के लिए डबल रकम न खर्च करनी पड़ जाए। क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। मैं जल्दी में मुहावरा उलट पलट कर गया। सेठ भी आखिर सेठ खूबसूरत था। उसने मुहावरे की सेहत पर तवज्जो दिए बगैर पूरी संजीदगी से कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई नुकसान पहुँचे। काम गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। इट्स माई प्रॉमिस, यह मेरी ख्वाहिश है। फहमी तेज़ी से बोली, डैडी आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। गेस, नहीं मैं ठीक हूँ। शाहरुख, आप भी थोड़ा आराम कर लें, उसने चालाकी से कहा। मैं सब समझ रहा था कि वो बहाने से मुझे बेडरूम में ले जाकर सैंडलों से पीटना चाहती हैं। मैं उसकी सारी रमज़ें समझने लगा था, इसीलिए जल्दी से कहा, नहीं जान, तुम ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, जाओ तुम सो जाओ। मैंने अंकल के साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। कौन सी ज़रूरी बातें? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। बस कुछ हैं, तुम जाओ, ये मर्दों की बातें हैं। मैंने उसे मज़ीद गुस्सा दिलाया। शाहरुख, आप थके हुए हैं, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लें। चलें, रेस्ट ना करें, ड्रेस ही तब्दील कर लें। वो पूरी तरह मुझे ऊपर ले जाने पर तुली हुई थी और मैंने कसम खा ली थी कि ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझ पे मज़ीद मार खाने की हिम्मत नहीं थी। जान, कपड़े में आकर बदलता हूँ। ओके, उसने खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा और एक बार फिर पैर पटकती ऊपर चली गई। मैंने शुक्र अदा किया और सेठ की तरफ मुँह कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। दरवाजे से थानेदार अपने 4 सिपाहियों के साथ गज़बनाक तेवर लिए दाखिल हो रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। थानेदार को देखते ही फहमी तेज़ी से वापस उतर आई। सेठ भी चौंक कर खड़ा हो गया। थानेदार जिस तरह से बगैर इजाज़त अंदर दाखिल हुआ था, इससे साफ लग रहा था कि बिल्कुल भी खैरियत नहीं। ये क्या बदतमीज़ी है? सेठ गरजा, माफ़ी चाहता हूँ सेठ साहब, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि अगर हम आपको इत्तला देकर आते तो मुजरिम फ़रार भी हो सकता था। मुजरिम? व्हाट आर यू डूइंग? क्या मतलब है तुम्हारा? थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने तेज़ी से अपनी बंदूकें मेरी तरफ सीधी कर ली। मेरे होश उड़ गए। फहमी भी शशोपंज में थी कि ये क्या मामला है। जो कुछ मैंने उसे बताया था, इस लिहाज से तो थानेदार के तेवर कुछ और ही होने चाहिए थे। वो गुस्से से बोली, आप होश में तो हैं? क्या जुर्म किया है इसने? थानेदार ने कीनातोज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी जेब में से एक तस्वीर निकाल कर फहमी के सामने कर दी। पता नहीं वो किस चीज़ की तस्वीर थी, ताहम फहमी की आंखें यकदम हैरत से फैल गई। सेठ तेज़ी से आगे बढ़ा और थानेदार के हाथ से तस्वीर झपट ली। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही सेठ का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कभी तस्वीर की तरफ और कभी मेरी तरफ देख रहा था। मेरी जान निकली जा रही थी। पता नहीं ये कैसी तस्वीर थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अंकल किसकी तस्वीर है ये? सेठ ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा, ये तस्वीर तुम देखोगे तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। मैं डर गया और चौंक कर गौर से तस्वीर की पुष्ट देखी कि कहीं ताश का पत्ता तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल साफ थी। मेरी जान में जान आई और मैंने हौसला करके कहा, अंकल प्लीज़ मुझे भी दिखाइए। सेठ कुछ लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर तस्वीर मेरे सामने कर दी और तस्वीर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो मैंने अपनी आंखें ज़ोर ज़ोर से मली, फिर बाजू पर चुटकी काटी, फिर ज़बान दांतों तले काटी, फिर सर में खारिश की, फिर दिल पर हाथ रखा, फिर उंगलियां मरोड़ी, फिर गाल पर थप्पड़ मारे, फिर नब्ज़ चेक की, फिर सर झटका, फिर चौंका और फिर एकदम ढीला पड़ गया। तस्वीर ने मुझसे सोचते समझने की तमाम सलाहियतें छीन ली थी। मैंने बगौर जायज़ा लिया। तस्वीर मेरी थी और मैंने एक शख्स की कनपटी पर रिवॉल्वर रखा हुआ था। ये क्या है? मेरा रुआं कांप उठा। थानेदार ने दांत पीसे, ये तुम्हारी तस्वीर है। तुमने कल जिस बैंक में डाका डाला है, वहाँ खुफिया कैमरे भी लगे हुए थे। ये तस्वीर इसी कैमरे ने उतारी है। लेकिन मैं तो, बकवास बंद करो, मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। इससे पहले तो तू बचता रहा है, लेकिन अब तेरा वो हशर करूँगा कि क़यामत तक याद रखेगा। इंस्पेक्टर अपना लहजा ठीक करो, तुम किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फहमी अभी तक इंस्पेक्टर की तरफ से अपना दिल साफ़ नहीं कर पाई थी और मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि मैंने ठीक वक्त पर उसे इंस्पेक्टर के खिलाफ भड़का दिया था। मैडम, मैं बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप खुद ही बताइए, क्या तस्वीर में ये नहीं है? मैंने डाका नहीं डाला, अंकल आप ही इन्हें कुछ समझाएं, मैंने रोनी सूरत बनाकर सेठ से कहा। सेठ ने एक गहरा सांस लिया और मेरे करीब आकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छे खासे साइंसदान होते हुए भी तुम्हें इस हरकत की क्या ज़रूरत थी। साइंसदान? इंस्पेक्टर ने एक झुरझुरी सी ली और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फहमी पहल कर गई। इंस्पेक्टर साहब,
ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ये जाली तस्वीर बना दी हो। आजकल कंप्यूटर का दौर है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी अगर आपको तशवीश करनी है तो चलिए, मैं शाहरुख के साथ आपके थाने चलती हूँ। जो भी तशवीश होगी मेरे सामने होगी। ठीक है, आप शाहरुख साहब के साथ थाने पहुँचिए, मैं इसे पुलिस की गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। फहमी मुताहत अंदाज में चिल्लाई, लेकिन क्या मतलब है आपका? यही तो शाहरुख है। फहमी का जुमला सुनते ही थानेदार हक्का बक्का रह गया। मैं दिल ही दिल में फहमी को गालियाँ देने लगा। उस ब्रैकेट गाली ने मेरा नाम ही ऐसा रख दिया था कि जो भी सुनता था या हैरान रह जाता था या हंसने लगता था। दुनिया में और भी हज़ारों नाम थे जो मुझ पर फिट आ सकते थे। खामखा मेरी शख्सियत के बरखिलाफ नाम रख दिया था। ये शाहरुख। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? थानेदार उछला। फहमी समझ गई कि अब अगर उसने थोड़ी सी भी ताखीर की तो सारी बात खुल जाएगी। उसने तेज़ी से मुझे पकड़ा और बाहर घसीटते हुए बोली, आओ शाहरुख, देखते हैं तुम्हें कौन कुछ कहता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चल रही हूँ। फहमी बेटे, बात तो सुनो। सेठ ने आवाज़ लगाई। डैडी, आप फिक्र ना कीजिए, जब मैं साथ हूँ तो कोई शाहरुख का बाल बीबी का नहीं कर सकता। लेकिन मैडम, ये मुजरिम है और इसे हथकड़ी लगाकर ही ले जाया जाएगा। थानेदार ने जराह की। तुम हद से बढ़ रहे हो थानेदार। फहमी को गुस्सा आ गया। मैडम प्लीज़, आप भाई मैं कह जो रही हूँ कि मैं इसे लेकर आपके साथ ही थाने जा रही हूँ। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इसे हथकड़ी लगा कर ले जाया जाए या बगैर हथकड़ी के। मैं गौते पे गौता लगा रहा था। फहमी इस कदर मेरी हमायत कर रही थी कि मुझे इल्हाम होने लगा था कि बस अब बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही बदतर होगा। थानेदार बेबसी से बोला, ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन याद रखिएगा ये। ओके, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, चलिए। फहमी ने उसे टोका और मेरा बाजू पकड़कर बाहर निकल गई। मैंने कन अखियों से देखा सेठ सुगार के कश पे कश लिए जा रहा था। बाहर आते ही मैं मज़ीद सख्ते में आ गया। कम से कम 2 दर्जन पुलिस वाले सारे घर को घेरे हुए खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी नामी ग्रामी स्मगलर को गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे बाहर आते देखकर उन्होंने तेज़ी से अपनी बंदूकें सीधी की, लेकिन फिर थानेदार के इशारे पर नीचे कर ली। फहमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने डरते डरते थानेदार की तरफ नज़र डाली। उफ खुदाया, उसकी आंखों में मूसलाधार गालियाँ टपक रही थीं। मेरा सारा जिस्म बेजान हो रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि मेरी जाली तस्वीर कितनी कामयाबी से उतारी गई थी। क्या ये भी फहमी की कोई चाल थी या थानेदार मुझे फंसवाने के चक्कर में था? ये तुमने क्या हरकत की? फहमी गाड़ी में बैठते ही दांत पीसने लगी। कौन सी? मेरे हाथ तो तुम्हारे सामने हैं। मैंने उसके सामने दोनों हाथ लहराए। उल्लू के पट्टे, मैं उस हरकत की बात कर रही हूँ जो तुम तस्वीर में करते हुए नज़र आ रहे थे। उसने होंठ भींच कर कहा, वो तस्वीर जाली थी। जानू, यकीन करो, मैं बैंक कैसे लूट सकता हूँ? मैं तो आज तक पतंग नहीं लूट सका। तुम तो शक्ल से ही चोर डाकू लगते हो। तुम्हारे जैसे लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सटपटा गया। फहमी, यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। नॉनसेंस, मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ। थानेदार के पास पक्का सबूत है। अगर उसने तुम्हें उल्टा लटका दिया तो सारी ज़िंदगी सीधे नहीं हो सकोगे। फहमी, खुदा के लिए मुझे उस थानेदार से बचा लो। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे गश पड़ने लगता है। जो तस्वीर उसने तुम्हें दिखाई है वो बिल्कुल झूठ है। तुम खुद सोचो, मैं तो जब से थाने से रिहा हुआ हूँ तुम्हारे पास ही हूँ। फिर मैं बैंक कैसे लूट सकता हूँ? फहमी ने ड्राइविंग करते हुए एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें नमूदार हो गई। अगर वो तस्वीर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी है? हो सकता है मेरा कोई जुड़वा भाई हो। अब्बा बताते हैं कि वो जवानी में बड़े रंगीन मजाज थे। फहमी ने खान जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर सामने सड़क की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। हमारी गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं और देखने वालों को बिल्कुल यही लग रहा था जैसे हम कोई VIP शख्सियत हैं और पुलिस हमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिहाइश गाह पर लिए जा रही है। थाने पहुंचते ही पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं चौथी दफ़ा उस थाने में आ रहा था। अब तो मुझे उसकी दरो दीवार ज़बानी याद हो गए थे। थाने का अमला मेरे गिर्द इतनी भारी नफरी खड़ी देखकर रौब में आ गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और जल्दी से फहमी के पहलू में जा खड़ा हुआ। थानेदार ने घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर आगे चलने का इशारा किया। मैंने बेबसी से फहमी की तरफ देखा। उसने सर हिलाकर मुझे दिलासा दिया और मैं कांपते कदमों के साथ थानेदार के कमरे में पहुंच गया। इस कमरे से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। इसी कमरे में पहली बार मैं और अब्बा बेंच पर बैठे थे। इसी कमरे में फहमी ने मुझसे अलहदगी में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसी कमरे से मुझे उल्टा लटकाने के अहकामात सादिर हुए थे। आज किस्मत फिर मुझे उस कमरे में ले आई थी। मैं डरते डरते थानेदार की मेज़ के सामने जा खड़ा हुआ। फहमी आराम से कुर्सी पर बैठ गई।
सारा कमरा सिपाहियों से भरा हुआ था। थानेदार ने सिपाहियों को कमरे से बाहर मोहतात अंदाज में खड़ा रहने का हुक्म दिया और फहमी की तरफ मुंह करते हुए बोला, मैडम, क्या वाकई ये आपका शौहर है? फहमी ने कुछ देर थानेदार की आंखों में झांका। शायद वो झूठ सच का फैसला कर रही थी। मैं ये सोच सोच कर हलकान हुआ जा रहा था कि अगर फहमी ने थानेदार को अपने बाप का मुखबर करार दे दिया तो थानेदार मेरी हलवा पूरी बना कर रख देगा। वो खंखार कर बोली, इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है मैडम। अगर तो ये आपका शौहर नहीं है तो फिर वाकई ये एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, और अगर ये मेरा शौहर है तो फिर तो ये और भी बड़ा फ्रॉडिया है, क्योंकि इसने आपको अपना नाम शाहरुख बताया है, जबकि शायद आप भी जानती हैं कि इसका नाम कमाला है। फहमी चुप हो गई। शायद सोच रही थी कि थानेदार को अपने राज पे शरीक करे या ना करे। थानेदार उसे अपनी कामयाबी समझा और बात पर मज़ीद जोर देकर बोला, इसने कल रात बैंक में रिवॉल्वर की नोक पर 20 लाख रुपए लूटे हैं, और मैडम 20 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। वो ये नहीं था। फहमी के मुंह से बेइख्तियार निकला। थानेदार चौंका। क्या मतलब? तो फिर कौन था? फहमी नाखून चबाने लगी और मेरे दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। फहमी के इस जुमले ने मुझ पर बहुत सी बातें खोल दी थी। मुझे याद आ गया कि मैं फहमी का मुंह बोला खावंद हूँ। असली खावंद यानी कि शाहरुख की शक्ल भी तो मुझसे मिलती है। तो क्या ये डाका शाहरुख ने डाला था? लेकिन वो कैसे यहाँ आ सकता है? वो तो हांगकांग में है। मैं आपसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ, फहमी ने थानेदार से कहा। थानेदार ने एक लम्हे के लिए चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर सर में खारिज करते हुए बोला, अच्छा, आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। ये दोनों पता नहीं क्या मंसूबा बनाने लगे थे। मैंने जल्दी से कहा, फहमी, जो बात करनी है यहीं कर लो ना। उसने फिर मुझे घूरा और कुछ कहे बगैर थानेदार के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन कमरे के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। मैं ज़िंदगी के एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मामला कुछ और है। फहमी यकदम ही मेरे साथ नर्म हो गई थी। ऐसा अमूमन उन हालात में होता था जब वो मुझसे कोई काम निकलवाना चाहती थी। दोनों को गए हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब फहमी आकर मुझ पर जूतियों की बारिश करती है। थानेदार के बारे में जितने झूठ मैंने उससे बोले थे, अगर आज उनमें से कोई एक भी खुल गया तो लोग अपने बच्चों का नाम कमाला रखना छोड़ देंगे। मेरी सोच के ताने बाने थानेदार के बूटों की ठक ठक सुनकर टूट गए। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। मैंने उचक कर देखा, फहमी उसके साथ नहीं थी। मैंने फ़ौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थानेदार ने कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मूँछों को एक बल दिया और फिर मक्काराना मुस्कुराहट के साथ बोला, बैठ जाओ। हैं जी? मैं बौखला गया। बैठ जाओ, डरो मत। उसने दोबारा मुझे पुचकारा। नहीं जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओए बैठो, वो घर जा। मैं एक धमाके से बैठ गया। फहमी पता नहीं कहाँ मर गई थी। ज़रूर कोई ना कोई डील हुई थी, वरना थानेदार मुझे बैठने के लिए ना कहता। देखो, मैडम ने तुम्हारी सिफारिश की है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। मैं खुश हो गया और जल्दी से दायां हाथ माथे तक ले गया। बड़ी मेहरबानी जी, मौला खुश रखे, भाग लगे रहन, आपके बच्चे जिए। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओए तुम मरासी तो नहीं? थानेदार चौंका। नहीं जी, आजकल हम राजपूत होते हैं। देख गंजे, मैं तुझे वाकई छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुक्म करें जी। तुम्हें 3 लफ्ज़ कहने होंगे, थानेदार ने राजदाराना लहजे में कहा और मैं बेंच पर बैठे बैठे लुढ़क गया। फिर वही 3 लफ्ज़। ये 3 लफ्ज़ तो मेरी जान को आगे थे। जहाँ भी ये 3 लफ्ज़ आते थे एक नया फसाद शुरू हो जाता था। अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में भी यकीनन 3 लफ्ज़ आए थे जिसके बाद मैं वजूद में आया था। पता नहीं हर बंदा मुझसे 3 लफ्ज़ क्यों कहलवाना चाहता था। मैं बमुश्किल नीचे से उठा और भराई हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, बेशक मुझे गोली मरवा दें, लेकिन कोई 3 लफ्ज़ों वाली शर्त न डालें। मैं पहले ही बहुत सारे 3 लफ्ज़ों का डसा हुआ हूँ। थानेदार ने ज़ोर से डंडा मेज़ पर मारा। ओए बदबख्ता, मैं तेरे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। ओ जनाब, ये फ़ायदा हमेशा मेरे लिए नुकसान ही लेकर आया है। तो ठीक है, ना तो ना सही, मैं FIR काटने लगा हूँ। और याद रख, एक दफ़ा FIR कट गई तो तुझे उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत तेरे खिलाफ़ हैं। मैंने सर पकड़ लिया। ये अजीब आफत आन पड़ी थी। पता नहीं रिहाई की सूरत में मुझे कौन से 3 लफ्ज़ बोलने थे। मैंने गहरा सांस लिया और सर हिलाया। ठीक है जी, बताएं कौन से 3 लफ्ज़ बोलने हैं। थानेदार ने यकदम खुश होते हुए मेरा कंधा दबाया। खोते दा पुत्र। खोते दा पुत्र, मैंने पूरा ज़ोर देकर कहा। थानेदार की आंखों से शोले निकलने लगे। उसने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली और दबाते हुए बोला, ओए तेरी ये जुर्रत, मैं तेरा कीमा बना दूंगा।
میں نے بمشکل کہا، جناب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ 3 لفظ کہنے ہیں۔ وہ میری گردن چھوڑ کر وحشت ناک نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اوئے لائف ٹائم مراسی، میں نے کھوتے دا پتر تجھے ویسے ہی کہا تھا، 3 لفظ تو کوئی اور ہیں۔ معاف کر دیں جی، میں سمجھا یہی 3 لفظ کہنے ہیں۔ اوئے جو 3 لفظ تمہیں کہنے ہیں وہ ہیں میں ڈاکو ہوں۔ امی جی، میری چیخ نکل گئی۔ اوئے چیخے کیوں ہو؟ تھانے دار جی، میں نے کہا تھا نا کہ 3 لفظ ہمیشہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، میں ڈاکو نہیں ہوں۔ اوئے منحوسا، یہ 3 لفظ بول دے، میں تجھے ابھی چھوڑ دوں گا۔ مجھے پکا پتہ تھا کہ وہ چالاکی سے کام لے کر مجھ سے اعترافی بیان لینا چاہ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ 3 لفظ بول دیے تو اس نے مجھے پکا مرحوم کر دینا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے میں یہ اعتراف نہیں کروں گا۔ نہ میں نے ڈاکہ ڈالا تھا اور نہ میں اسے قبول کر سکتا تھا۔ اوئے بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا جی، پھر کیسے قبول کر لوں؟ تھانے دار نے گہرا سانس لیا، پھر میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے چیخا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ جو گیم تم نے میڈم کے ساتھ کھیلی ہے اس کا راز کھل گیا ہے۔ اب اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے بیان میں یہ 3 لفظ کہہ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے نہ چھوڑا تو پھر؟ اوئے میں قانون ہوں اور قانون جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ میں عجیب دوراہے پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اچانک فہمی اندر داخل ہوئی اور میری جان میں جان آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فہمی دیکھو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اعتراف کر لوں کہ میں ہی ڈاکہ ڈالا ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ فہمی نے سوال کیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ تم گدھے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے یہ جملہ تھانے دار سے کہا ہوگا، لیکن جب تھانے دار کی آنکھوں میں غصے کی بجائے مسکراہٹ دیکھی تو مجھے الہام ہوا کہ نہ صرف یہ جملہ میرے لیے ہے بلکہ اسی طرح کے اور بھی کئی شاندار جملے میری طرف آنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں۔ یہ ڈاکہ تم نے ہی ڈالا ہے اور اب بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اعتراف کر لو۔ انسپکٹر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ اچھا، اگر تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر میں اعتراف کر لیتا ہوں، میں نے ششوپنج سے کہا۔ ویری گڈ، بس ادھر دستخط کر دو۔ تھانے دار نے ایک خالی کاغذ اور قلم میری طرف بڑھایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ تھانے دار شاید مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی تسلی کے لیے میرا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ جیسے ہی میں نے انگوٹھا لگایا، تھانے دار نے چمکتی آنکھوں سے فہمی کی طرف دیکھا اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فہمی نے مسکراتے ہوئے کاغذ جیب میں رکھا اور تھانے دار کو اشارہ کیا۔ تھانے دار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولی، جاؤ، وعدے کے مطابق اب تم آزاد ہو، اور میں بھی۔ تم بھی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب اس کورے کاغذ پر تمہاری طرف سے طلاق نامہ لکھا جائے گا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں لکھوں گا۔ فہمی نے مجھے پچکارا۔ اوہو بھائی، تمہیں یہ تکلیف کون دے رہا ہے؟ یہ سب میں خود ہی اپنے وکیل سے کروا لوں گی۔ تم جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اتنے دنوں سے بھاگ کر تھک گئے ہوگے، جاؤ شاباش۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ مجھ سے انجانے میں کیا ہو گیا تھا؟ میں گنگ کھڑا تھا۔ جاؤ بھی، اب جلدی چلے جاؤ ورنہ انسپکٹر کوئی بھی کیس بنا کر اندر کر دے گا۔ فہمی کی آواز مجھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک پلک جھپکتے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ فہمی، ایسے ہزاروں انگوچھے اور لگوا لو لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ سینہ تان کر آگے بڑھی اور نہایت حقارت سے بولی، تم گندی نالی کے کیڑے، میں آسمان کا چاند، پہلے اپنی اوقات پہچانو پھر ایسے جملے کہنا۔ تم جیسے تو میں نوکر بھی نہیں رکھتی۔ دولت کے لالچ میں تم نے بہت بھاگنے کی کوشش کی لیکن تمہارا لالچ ہی تمہیں لے ڈوبا۔ تم نے پہلے دن ہی میری بات مان لی ہوتی تو آج لاکھوں کے مالک ہوتے، لیکن تم جس محلے جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو وہاں ہمیشہ 2 نمبر طریقے سے مال بنانے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تم لوگ صرف دولت سے پیار کرتے ہو۔ پیار سیکھنا ہے تو جاؤ میرے اصلی شاہ رخ سے جا کر سیکھو جو میری سانسوں میں رہتا ہے۔ اس سے ملو اور دیکھو کہ بے غرض چاہت کسے کہتے ہیں۔ اسے مجھ سے پیار ہے، میری دولت سے نہیں۔ مجھے ذرا سی بھی تکلیف ہو تو وہ رات بھر سو نہیں پاتا۔ جس دن مجھے فون نہ کرے اسے قرار نہیں آتا۔ میں ہی بے وقوف تھی جو غصے میں آ کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر بیٹھی اور یوں قسمت مجھے تمہارے در پر لے آئی۔ لیکن تم نے سمجھا کہ شاید میں تم پر مرمٹی ہوں۔ یہ جتنے دن تم نے ہمارے گھر میں عیش کی ہیں اسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھو۔ تم جوتوں میں بٹھانے کے قابل تھے، میں نے تمہیں صوفوں پر بٹھایا۔ تم ٹوٹی چرپائیوں پر سونے والی قوم ہو، میں نے تمہیں مخملی بستر دیے۔ جاؤ اور فخر کرو اس وقت پر جو تم نے جنت میں گزارا ہے، لیکن اب تمہیں واپس اپنی دوزخ میں جانا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت برداشت کیا ہے لیکن اب نہیں کروں گی۔ میرا وکیل بہت جلد تمہارے اس دستخط شدہ کورے کاغذ کو طلاق نامے میں بدل دے گا۔ آج سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اور ہاں، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ تم نے واقعی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ میں نے شاہ رخ کو ہانگ کانگ سے یہاں بلوا کر ایک جعلی تصویر بنوائی تھی۔
قانون ہمیشہ کی طرح پیسوں کے آگے جھک گیا اور مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہمیشہ کی طرح، لیکن میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں خالی ہاتھ جانے دوں۔ یہ لو، یہ 10,000 روپے ہیں، اسے میری طرف سے بخشش سمجھ کر رکھ لینا۔ اب جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے 10,000 لے لیے۔ فہمی، ہم نالیوں میں رہنے والے محلوں کے بارے میں کچھ جانے نہ جانے، محلوں نہیں محلوں، لیکن تم محلوں میں رہنے والے نالیوں میں رہنے والوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو۔ پتہ نہیں یہ مشاہدہ ہے یا تجربہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، محبت اگر برابری کی محتاج ہوتی تو کوئی کسی کے لیے تخت ہزارہ نہ چھوڑتا، کوئی ریت پر ننگے پاؤں نہ جھلستا۔ مجھے واقعی تمہاری دولت سے پیار تھا، لیکن شاید وہ بھی تمہاری وجہ سے تھا۔ ہم جیسے لوگ دولت کے بھوکے بھی تمہارے جیسوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہم بھوکے پیٹ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے تم جیسے لوگ رزق کی بوٹیاں نوچتے ہیں تو ہماری بھوک بھی چھوٹے بچے کی طرح مچلنے لگتی ہے۔ ہم جہاز کے سفر کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن جب تم جیسے ہمارے سروں کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ہماری بھی خواہشیں بلکنے لگتی ہیں اور ہم جہاز پر بیٹھنے کی بجائے خود جہاز بن جاتے ہیں۔ ہماری جیب میں 20 روپے بھی ہوں تو ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن جب تم جیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے کتوں پر 20,000 خرچ کرتے ہیں تو ہمیں شدید خواہش ہونے لگتی ہے کہ کاش ہم بھی کتے ہوتے۔ ہم نالیوں کی مخلوق ہیں، ہم فرشتے نہیں ہوتے، لیکن خدا کی قسم شیطان بھی نہیں ہوتے۔ اپنی دولت کا مقابلہ بے شک ہم جیسوں سے کر لینا، لیکن کبھی محبت کا مقابلہ نہ کر بیٹھنا، بری طرح ہار جاؤ گی۔ تم جیسے لوگ ہم جیسوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح بادشاہوں کی قربت تو نصیب ہوئی۔ فہمی، میں نے تم سے سچے دل سے پیار کیا ہے۔ میں خود نہیں جانتا کہ مجھ میں یہ جذبہ کب بیدار ہوا، لیکن کوئی تھا جو اس نالی کے کیڑے کو آسمان کے چاند کا دیوانہ بناتا رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت خود غرضی کا نام نہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جس سے ہم محبت کریں وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تمہیں تمہارا شاہ رخ مبارک۔ اس جعلی طلاق کے باوجود میں کبھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ فہمی کی مختصر اور باریک سی آواز میرے کانوں میں پڑی، الو کا پٹھا۔ تھانے دار کمرے کے باہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ دیگر سب سپاہی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے قریب آیا۔ ہو گئی بات؟ ہاں، ختم ہو گئی بات۔ میں نے ایک آہ بھری۔ جاؤ اب دفع ہو جاؤ، جب بھی تمہارا منہ دیکھتا ہوں کوئی نئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے 10,000 اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ رکھ لیجئے۔ تھانے دار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے بلا وجہ 10,000 دے سکتا ہوں۔ اس نے جھپٹا مار کر میرے ہاتھ سے نوٹ لیے اور آنکھوں کے قریب کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ اوئے، یہ کہیں عید مبارک والے نوٹ تو نہیں؟ میں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، نہیں، چیک کر لیجئے، بالکل اصلی ہیں۔ تھانے دار کی بانچیں کھل گئیں۔ ویسے تم ہو بڑے خبیث، پتہ نہیں خود کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے اور مجھے صرف 10,000 دے رہے ہو۔ چلو یہ بھی بہت ہے۔ شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ یہ میرا حق ہے۔ میں تھکے تھکے قدموں کے ساتھ تھانے کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں واپس پلٹا۔ تھانے دار مجھے واپس آتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ میں نے ہکلا کر کہا، مجھے 7.5 روپے دے دیجئے، میرے پاس ویگن کا کرایہ نہیں ہے۔ تھانے دار نے میری بات سن کر ایک کہا لگایا، پھر گن کر پورے 7.5 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں چپ چاپ سڑک پر آ گیا اور سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے جکڑ لیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے دونوں ٹانگیں ایلفی سے جوڑ دی ہوں۔ میں نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے میرے سر پر زوردار کوہنی لگی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بے ہوشی کتنی طویل تھی، تاہم سر میں ٹیس سے اٹھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جانی اور شریفہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرا حلق گالیوں سے بھر گیا، تاہم میں نے انہیں اگلنے سے گریز کیا۔ میرا بس چلتا تو میں دونوں کو کھرے میں ذبح کر دیتا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ابے ناراض ہے؟ جانی قریب آتے ہوئے پچکارا۔ نہیں، تجھ سے گلے ملنے کے لیے بے چین ہوں، دھوکے باز بے غیرت، تم دونوں بہت گھٹیا ہو۔ میں چلا اٹھا۔ شریفہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا کہا؟ کون گھٹیا اور بے غیرت ہے؟ میں کانپ گیا۔ اس کا سابقہ پنچ مجھے ابھی تک یاد تھا۔ جانی بے غیرت اور گھٹیا ہے، اور میں تم بہت اچھی ہو۔ دیکھ کمالے، پہلے پوری بات سن لے پھر کوئی الزام دینا۔ شریفہ نے جو کچھ کیا تیرے بھلے کے لیے کیا۔ میں سمجھ گیا کہ جس طاقت نے اغوا کرتے وقت مجھے ٹارزن کی طرح جکڑ رکھا تھا وہ شریفہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ جانی تو ایک ہاتھ کی مار تھا،
जॉनी का जुमला सुनने के बाद असूलन तो मुझे उसका मुंह नोच लेना चाहिए था, लेकिन मैं लेटा हुआ था और वो मेरी पहुंच से काफ़ी दूर था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन सर पर लगे घूमड़ ने एहसास दिलाया कि मामला काफ़ी सीरियस है। मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गया। ब्रैकेट माजरा चाहता हूँ कि मैं रवानी में बिस्तर कह गया हूँ, वरना इस जगह सिवाय उधड़े हुए बान के और कुछ नहीं था। कमाले, आज अगर हम तुझे इधर ना ले आते तो टवाना साहब ने तुझे पक्का पक्का कत्ल कर देना था। जानी ने धमाका किया। अब मेरे कत्ल से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? जो होना था वो तो हो भी गया। मैंने ठंडी आह भरी। जानी खुशी से उछल पड़ा। हो गया? आहा जी, मैं चाचा बन गया। अबे क्यों मुफ्त की मेहनत मेरे पल्ले डाल रहा है? होने से मुराद है कि फ़हमी ने। मैं अचानक चुप कर गया। पता नहीं शरीफा के सामने इस बात का जिक्र मुनासिब था भी कि नहीं। जानी भी शायद समझ गया था, इसीलिए जल्दी से बोला, फिक्र ना कर, शरीफा अब हमारी है। उसने शरारती हौसला दिया। मैं किसी बात का एतबार नहीं कर सकता, लिहाजा कुछ नहीं बताऊंगा। बता दे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। शरीफा गुर्रा कर बोली और मेरी जान निकल गई। वो ब्रैकेट गाली माफ़ी भी ऐसे मांग रही थी जैसे माफ़ी दे रही हो। मैं बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान हूँ और लड़ाई झगड़े, खसूसन ख़वातीनी झगड़ों से तो वैसे ही दूर भागता हूँ, इसीलिए चारों नाचार बोलना पड़ा। फ़हमी ने मुझसे सादा कागज़ पर जाली दस्तखत करवा लिए हैं। वो कहती है कि वो उन पर तलाकनामा लिखवा लेगी। जानी मेरा हाथ दबा कर बोला, शरीफा ऐसा नहीं होने देगी। उसने जुमला कुछ यूँ कहा जैसे शरीफा ज़िले नाजिम हो। तुझे पता है, जब फ़हमी ने तुझे थाने भिजवा दिया था तो शरीफा ने ही सेठ साहब को तुम्हारे बारे में बताया था। शरीफा ना बताती तो तुम्हें कभी रिहाई ना मिलती। मैं हकीकतन उछल पड़ा। तो क्या वो शरीफा थी? ओह माय गॉड! तो क्या वो मेरा हमदर्द असल में शरीफा थी? मैं तो पठान को अपना हमदर्द समझता रहा था। मेरे दिलो दिमाग में धमाके से होने लगे, लेकिन शरीफा को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? पहले फंसवाया, फिर साथ मिल गई। जानी मेरे चेहरे से ही सारे सवाल पढ़ रहा था। सर खुजाते हुए बोला, शरीफा काफ़ी अरसे से फ़हमी के घर में काम कर रही है। मुझे भी बाद में पता चला। असल में फ़हमी तुम्हारे गायब होने पर प्लान बना रही थी कि तुम्हारी माँ को भी गिरफ्तार करवाया जाए और फिर अखबारात में तुम्हारी माँ और बाप की तस्वीरें दी जाएं। ज़ाहिरी बात है, तुम देखते तो फ़ौरन पहुँच जाते। शरीफा ने मुझे सारी बात बताई और कहने लगी कि क्यों ना हम खुद कमाले को फ़हमी के पास ले चलें, ताकि फ़हमी आइंदा भी मुझ पर एतबार करे और हमारी राज की बातों में शरीक कर ले। मुझे उसका प्लान पसंद आया और मैंने इजाज़त दे दी। जानी तेरा बाकायदा बेड़ा गर्क हो। यही सब करना था तो मुझे भी बता दिया होता। मैंने कौन सा इनकार करना था? मैंने रोनी सूरत बनाई। तू गधा है। शरीफा ने ऐलान किया। मैं कोई मामूली औरत नहीं, घाट घाट का पानी पिया है। ऐसी बात हो भी तो एतराफ़ नहीं करना चाहिए। मैंने फ़ौरन बुजुर्गाना नसीहत की। शरीफा लाल नीली हो गई। इससे पहले कि जानी कुछ कहता, उसने दांत पीसे और घूर कर बोली, लगता है तेरी हड्डी पस्ती अपनी जगह पर कायम है। एक हाथ और मार दिया तो क़यामत के रोज़ ही उठेगा। तू भी तो सीधी बात किया करना। जानी ने शरीफा को डांटा। अब एक कमीने ज़्यादा बकबक मत कर। जितने दिन ये यहाँ रहा है अभी मैंने इसका हिसाब नहीं लिया। कमबख्त मुफ्त खोरा। कमाले, माइंड ना करना यार, तुझे तो पता है शरीफा दिल की बुरी नहीं है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वाकई मुझे अच्छी तरह पता था कि शरीफा दिल की ही नहीं, हाथ की भी बहुत बुरी है। शरीफा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, फ़हमी बड़ी चालाक लड़की है। मैंने उसके पहले खामन को भी देख लिया है। मैं चीख उठा, क्या वो यहाँ है? हाँ, वो यहाँ है और टवाना साहब के पास है। जानी ने जवाब दिया। टवाना साहब के पास? क्या मतलब? मैं चौंका। टवाना साहब को नहीं पता कि वो शाहरुख है। वो समझ रहे हैं कि वो तुम हो। जिंदाबाद! खुशी के मारे मैं झूम उठा। इसका मतलब है टवाना साहब शाहरुख का हाशर नशर कर रहे होंगे। नहीं, जानी ने इत्मीनान से कहा। उन्होंने उसे बड़े आराम से रखा हुआ है। आराम से? क्यों? इसलिए कि तुमने यानी शाहरुख ने उनकी तमाम शर्तें मान ली हैं। कैसी शर्तें? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने सुना था वो टवाना साहब को कह रहा था कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वैसे कमाले, मैं हैरान हूँ कि जब से शाहरुख आया है टवाना साहब को दौरे पड़ने बंद हो गए हैं। अब जानी को हैरान करने की बारी मेरी थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जानी, टवाना बकवास करता है, उसे कोई दौरे नहीं पड़ते। जानी उछला, ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। और एक और मज़े की बात सुन, तेरा टवाना मेरी बीवी का चाचा भी है। नहीं, जानी चकरा गया। ये सब क्या है? और सुन, तेरा टवाना दौरों का बहाना करके मेरे ससुर यानी कि फ़हमी के बाप से हर माल लाखों रुपए बटोर रहा है और अब वो उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। जानी गंग खड़ा था और शरीफा गहरी सोच में गुम थी।
थोड़ी देर बाद जानी ने एक झुरझुरी सी ली और मुट्ठियां भींच कर बोला, तो इसका मतलब है वो शाहरुख को तुम्हारे ससुर के कत्ल में इस्तेमाल करना चाहता है। जानी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फहमी ने बेशक मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके बाप ने हमेशा मेरा साथ दिया है। सेठ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तू फिक्र न कर, मैं सारी बात समझ गया हूँ। फिलहाल तो ट्वाने को यही पता है कि ये शाहरुख असल में तू ही है, इसीलिए उसने उसे मेरे हवाले कर रखा है, यानी मैं ही उससे मिलजुल सकता हूँ। ट्वाना समझता है कि मैं ही तुझे लाया था, इसलिए मुझे ही तेरे आसपास रहना चाहिए। यकीन कर, शुरू में तो मैं भी धोखा खा गया था। वो बेगैरत बिल्कुल तेरे जैसा है, वही नाक नक्शा, वही चेहरे पर लानत, वही मखबूतुल हवासी। जिस दिन ट्वाना उसे डेरे पर लाया मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने मौका पाकर एक दिन उससे कहा कि तुम तो जेल में थे, यहाँ कैसे आए। आगे से अंग्रेजी में कुछ बकने लगा, फिर बोला मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। बस मैं तो समझ गया कि ये कोई और है। इतनी लंबी लंबी बड़के तो कभी तेरा बाप भी नहीं मार सकता। वैसे भी तुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं। तू तो अंग्रेजी सीख भी ले तो तेरे मुंह से पंजाबी बनकर ही निकलेगी। जानी, क्या उसे पता है कि मैं तेरे घर रह चुका हूँ? नहीं, लेकिन मैं उसे बता चुका हूँ कि तेरी शक्ल का एक बंदा पहले भी डेरे पर आ चुका है और ट्वाना साहब तुम्हें वही समझ रहे हैं। आगे से बोला, मैं वो नहीं हूँ। मैंने कहा अगर ट्वाना साहब को पता चल गया कि तुम वो नहीं हो तो वो तुम्हें खड़े खड़े गोली मरवा देंगे। जिंदा रहना चाहते हो तो यही कहो कि तुम कमाले हो, बस। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और अब वो अंग्रेजी नहीं बोलता, खुद को कमाला ही कहता है। उल्लू का पट्ठा, मैंने ज़ेरे लब कहा। अब ट्वाने का प्लान ये है कि वो शाहरुख को सेठ के घर भेजेगा और शाहरुख सेठ को कत्ल करेगा। सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा क्योंकि डेरे के सारे मुलाजमीन तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं चारपाई से नीचे गिर गया। अगर खुदा ना ख्वास्ता शाहरुख कामयाब हो गया तो मैं तो सीधा सीधा फांसी चढ़ गया था। उसने बड़े आराम से फहमी को साथ लेकर हांगकांग निकल जाना था और मैंने जेल में अपनी ज़िंदगी के दिन गिनने थे। शरीफा आगे बढ़ी और मेरे कंधे पर हाथ मार कर बोली, शेर बन शेर, कुत्ते। मैंने रहम तलब नज़रों से जानी की तरफ देखा। शरीफा हद से बढ़ रही थी और मैंने सोच लिया था कि अगर उसने दोबारा मुझे गाली दी तो मैं थप्पड़ मार के उसके पाँव पड़ जाऊंगा। जानी खामोश रहा, ताहम शरीफा फिर शुरू हो गई। अब की बार उसने जानी को मुखातब किया, ओए तू जा किसी तरह से उस मामे शाहरुख को यहाँ ले आ, बाकी मैं खुद संभाल लूँगी। जानी ने मोटी सी गाली निकाली और दांत पीसते हुए बोला, वो इंसान है, कोई कतूरा नहीं कि रस्सी से बांध कर यहाँ ले आऊँ। मैं ट्वाने का मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं। मैं तो खुद वैगनों पर धक्के खाता फिरता हूँ, शाहरुख को यहाँ कैसे लाऊंगा। अचानक मुझे कोई ख्याल आया, वैसे जानी यार, एक तरीका हो सकता है। शाहरुख खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। वो कैसे? तो ऐसा करके किसी तरह से शाहरुख को वहाँ से निकाल कर बाहर ले आ और मुझे उसकी जगह अंदर दाखिल कर दे। शाहरुख तो वैसे भी भागने के लिए तैयार होगा, तू उसे यहाँ अपने पास पनाह दे देना। लेकिन तू मेरी फिक्र न कर, मैं सेठ को बचाना चाहता हूँ। देहांत से मेरी जान हो सकता है ट्वाने को वाकई दौरे पड़ते हो। अगर ये सच हुआ तो रोज़े महशर तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं कांप गया। जानी ने इतने एतमाद से बात की थी कि मैं बेइख्तियार सुकड़ गया। अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक। अगर वाकई जानी के बाद दुरुस्त करार पाई तो मैंने वाकई बाकी ज़िंदगी जोगी बनकर गुजारनी थी। लेकिन मुझे कुछ हौसला उस गुफ्तगू का था जो मैं सेठ के घर में सुन चुका था, इसलिए दिल पर जबर करके कहा, जानी ट्वाने को दौरे नहीं पड़ते और अगर पड़ते भी हुए तो मैं औरत बनकर छुटकारा पा लूँगा। तो औरत भी बन सकता है? शरीफा ने दीदे मटकाई। हाँ, इंसान को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने टका सा जवाब दिया। और क्या क्या बन सकता है तू? उसने तफ्तीश शुरू कर दी। मेरी आंखें नम हो गईं। ए पहलवान औरत, मैं जाली खावंद भी बन सकता हूँ, साइंसदान भी बन सकता हूँ, औरत भी बन सकता हूँ, मुजरिम भी बन सकता हूँ, सियासी वर्कर भी बन सकता हूँ, दामाद भी बन सकता हूँ। इसका मतलब है तुम तो बड़े खबीस हो। उसने गर्दन हिलाई। मैंने घूर कर जानी की तरफ देखा। जानी जल्दी से बोला, कसम उठवा ले, मैंने नहीं बताया। मेरा दिल सर पीटने को चाह रहा था, लेकिन क्या करता, सर तो पहले ही पीटा हुआ था। वो दोनों आपस में बहस करने लगे। शरीफा इस बात की हामी नहीं थी कि मैं ट्वाने के पास दोबारा जाऊं। उसका इसरार था कि शाहरुख को ही यहाँ लाया जाए। ताहम जानी मेरा हामी था। थोड़ी देर बहस जारी थी, फिर अचानक शरीफा बोली, मेरे जहन में एक तरकीब है। नामुमकिन? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। तरकीब का आना? उसने पूछा। नहीं, जहन का होना, मैंने तस्सीह की।
وہ کافی دیر تک بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن کچھ نہ سمجھ کر دوبارہ بولی، یہ ایسی ترکیب ہے کہ کامیاب ہو گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا سن لینے میں کیا حرج ہے، بولو۔ جانی تیزی سے بات کاٹ کر بولا، جانے دے شریفہ، تیری ترکیب بھی تیری طرح ہی ہوگی، وقت ضائع نہ کر، جو کمالا کہتا ہے کرنے دے۔ وہ چڑ گئی اور غصے سے بولی، دوبارہ میری بات کاٹی تو تیرے حلق میں گھس کر بیٹھ جاؤں گی۔ جانی لرز گیا اور کھسیانہ ہو کر ایک طرف پائے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بولو شریفہ، میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ حیران رہ گئی، خرگوش؟ لیکن تو کہتا تھا تیرا نام کمالا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ بابا میں نے کہا ہے، میں سن رہا ہوں، بولو کیا ترکیب ہے؟ دیکھ، کیوں نہ ہم بھی وہی کریں جو شاہ رخ کر رہا ہے؟ تمہارا مطلب ہے میں بھی سیٹ کے قتل میں شریک ہو جاؤں؟ خچر ہو تم، گدھے کے بچے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر تم وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی وہ کرو گے تو میں پوری بات بتاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم سسپینس ڈائجسٹ کے دفتر میں بھی جھاڑو لگاتی رہی ہو۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ چونکی۔ وہاں یہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت تم کر رہی ہو۔ بھئی سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ وہ آگے کو جھکی، قریب ہوئی اور آہستہ سے بولی، تمہیں 3 لفظ کہنے ہیں۔ یہ سنتے ہی یک دم میری آنکھیں پھیلی، نفس تیز ہوئی، جسم کپ کپایا اور میں نے پوری قوت سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جانی نے تیزی سے جمپ لگایا اور مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ ابے کیا ہوا؟ چھوڑ دے جانی، خدا کے لیے مجھے باہر جانے دے ورنہ میں مر جاؤں گا، میں نے واسطہ دیا۔ جانی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں کوئی خیال آیا اور اس نے یوں گہرا سانس لیا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ پھر اس نے آرام سے مجھے واپس دھکیلا اور اطمینان سے بولا، میں سمجھ گیا ہوں تیری پریشانی۔ میں بھی شروع میں ایسے ہی باہر کی طرف بھاگا کرتا تھا لیکن الحمدللہ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو شریفہ کے گھر بھی فلش لگ گیا ہے۔ فلش؟ لیکن میں نے کچھ بولنا چاہا۔ ابے لیکن کو چھوڑ، مجھے پتا ہے باہر کی عادت پڑی ہو تو مشکل سے چھوٹتی ہے، لیکن تو فکر نہ کر، 1-2 دن میں عادی ہو جائے گا۔ میرا پارا چڑھ گیا۔ تیسرے درجے کے گھٹیا انسان، میں اتنے دن شریفہ کے گھر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک عدد باتھ روم نما چیز بھی ہے، تو پھر باہر کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ جانی ہکلایا، باہر میں اس لیے بھاگنا چاہتا ہوں کہ تیری شریفہ مجھ سے 3 لفظ کہلوانا چاہتی ہے اور مجھے پکا یقین ہے ادھر میں نے یہ 3 لفظ بولے ادھر میری بدبختی شروع۔ خدا کے لیے جانی مجھے جانے دے، جب فہمی ہی نہیں رہی تو میں نے اس معاملے میں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ بڑا حرام خور ہے بھائی۔ شریفہ کے ہونٹ کھلے۔ لڑکی نہیں ملی تو سیٹ کے سارے احسان بھول گیا۔ کم وقت، سیٹ کی وجہ سے ہی تو تجھے زندگی میں اچھا کھانا پینا نصیب ہوا۔ سیٹ نہ ہوتا تو فہمی نے تجھے کاہے کو نکاح کر کے گھر لے جانا تھا، گدھا نہ ہو تو۔ میں بھی کھار کھا گیا۔ گدھی ہوگی تو خود، تو کون ہوتی ہے سیٹ کی اتنی حمایت کرنے والی بھنگی کی اولاد؟ میں چیخا۔ میرے الفاظ سنتے ہی شریفہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ جانی یکدم گھبرا گیا۔ شریفہ غصے کے مارے زور زور سے پھنکارنے لگی۔ میرے الفاظ نے جیسے اس میں آگ بھر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی گھبرا گیا۔ غصے میں بول تو گیا تھا لیکن اب لگ رہا تھا کہ شریفہ طاقت کے استعمال پر اتر آئی تو قیمہ بنا کے رکھ دے گی۔ جانی نے جلدی سے شریفہ کا کندھا پکڑ لیا۔ دیکھ شریفہ، ہم اپنی لڑائی میں پڑ گئے تو سیٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر تیرے دماغ میں کوئی ترکیب ہے تو بتا تاکہ اس پر عمل کریں۔ اس کی باتوں میں نہ جا، اس پر اللہ نے پہلے تھوڑی کی ہے جو تو بھی اس کا حشر بگاڑے گی۔ شریفہ نے مٹھیاں بھینچیں اور 100 من وزنی گالی نکالنے کے لیے ایکشن لیا۔ میں جلدی سے چلایا، جانی اسے روک لے، اس نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو میرا ناول پڑھنے والے میرے قتل کے فتوے جاری کر دیں گے۔ شریفہ یکدم رک گئی اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بے غیرت، گالی میں نکالوں گی اور قتل کے فتوے تیرے جاری ہو جائیں گے؟ یہ کون سی عدالت کا حکم ہے بھائی؟ جانی جلدی سے آگے بڑھا۔ ابے الو کے پٹھے، شریفہ کی بات تو سن لے، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہے اور تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ میں نے آہ بھری، بول بول اے عورت بول، دفع ہو جا، مجھے کچھ نہیں کہنا، کمینہ ذلیل۔ شریفہ غصے سے کمرے کی طرف مڑی۔ اوئے ہوئے، میری جان ناراض ہو گئی۔ جانی نے جلدی سے اسے پچکارا، بھائی کمالے، میں ساری دنیا کو ناراض دیکھ سکتا ہوں لیکن کوئی میری گڑیا کو ناراض کرے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ گڑیا؟ کون گڑیا؟ میں چونکا۔ ابے یہی میری پیاری سی شریفہ گڑیا۔ اس نے شریفہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور میرے منہ سے بے اختیار لا حول ولا قوت نکل گیا۔ ایسی افریقن گڑیا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے پنجاب یونیورسٹی کی جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ شریفہ اپنے تئیں شمائلہ بنی بیٹھی تھی اور جانی خود کو شرجیل سمجھ رہا تھا۔
دونوں فل موشن میں تھے اور ان کے الفاظ اور اطوار بتا رہے تھے کہ وہ مجھے دنیا کا کوئی فالتو ترین شخص سمجھ رہی ہیں۔ جانی شریفہ کے سر میں سے جوئیں تلاش کرتے ہوئے بولا، تم روٹھ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ شریفہ نے قمیض کی آستین سے ناک کھینچی اور اٹھلا کر بولی، چل جھوٹے۔ جانی نے جو انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کر دوسرے انگوٹھے کے ناخن سے ٹک کی اور آہ بھر کر بولا، جی چاہتا ہے اپنا دل چیر کر تمہارے سامنے رکھ دوں۔ شریفہ نے اپنی کوہنی کھجائی، پیار کے لیے تو تمہیں وقت ملتا نہیں۔ جانی مزید قریب ہوتے ہوئے بولا، کیا کروں ڈارلنگ، ٹوانے سے بچنے کے لیے روزانہ اتنی دفعہ عورت بنتا ہوں کہ بعد عورت کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ شریفہ نے منہ بنایا۔ اوہ مطلب یہ کہ میری سری دیوی کہ اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ٹوانا کی اصلیت کھل گئی ہے، جانی نے خوشی سے کہا اور ایک سگریٹ سلگا کر شریفہ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں اطمینان سے ان کے ڈائلاگ سن رہا تھا اور اش کر رہا تھا۔ جانی کی سری دیوی واقعی سری دیوی تھی۔ میں نے غور سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، واقعی اس کی سری دیوی جیسی تھی، کالی دیوی جیسی۔ جانو، ہم شادی کب کریں گے؟ جانی کی آواز آئی۔ جب میں بڑی ہو جاؤں گی۔ شریفہ شرمائی اور مجھے گش آ گیا۔ جانی بھی پھسل گیا، تاہم وہ جلدی سے سنبھلا اور گھگیا کر بولا، جانو کتنی بڑی؟ شریفہ نخوت سے بولی، 20 سال کی۔ 20 سال؟ تو اب تم کتنے کی ہو؟ جانی نے دریافت کیا۔ اب میں 19 سال چند ماہ کی ہوں۔ چند ماہ؟ کتنے ماہ؟ یہی کوئی 500 ماہ۔ شریفہ اطمینان سے بولی اور جانی دانت پیس کر رہ گیا، پھر تڑ سے بولا، ٹھیک ہے، اس وقت تک میں بھی بالغ ہو جاؤں گا۔ اب تم کتنے سال کے ہو؟ شریفہ نے منہ بنایا، پتہ نہیں، ابھی تو چھلا بھی نہیں ختم ہوا۔ جانی نے جواب دیا اور شریفہ ایک دم سمجھ گئی کہ جانی نے اس پر چوٹ کی ہے۔ اس نے 6 فٹ لمبی گالی نکالتے ہوئے جانی کو ایک زوردار ہاتھ مارا اور بھاگ کر چولہے کے پاس رکھا چمٹا اٹھا لی۔ جانی نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور متوقع حملے سے پہلے ہی دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ جانی، رک جا بے غیرتا۔ شریفہ گرجی، نہیں رکوں گا، باندر کی بچی، پہلے چمٹا واپس رکھ۔ تیری تو۔ شریفہ نے گالی نکالی اور وہیں سے چمٹا جانی پر کھینچ مارا، مگر ہائے ری قسمت، میزائل نما چمٹے نے درمیان ہی میں اپنا رخ تبدیل کر لیا اور سیدھا میری پڑپڑی پر آ لگا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے آ گئے۔ پہلے ہی شریفہ کے گھونسے کی وجہ سے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، رہی صحیح کسر چمٹے کی ضرب نے پوری کر دی۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا منظر دیکھا کہ جانی دروازے سے بھاگ رہا ہے اور شریفہ اس کے پیچھے ہے۔ ہوش آیا تو سر میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہوئے، تکلیف کی شدت سے میری کراہیں نکل گئی۔ میں نے آہستگی سے آنکھ کھولی اور ارد گرد کے ماحول پر نظر پڑتے ہی صدقے دل سے شریفہ اور جانی کے لیے عذاب کبیرہ کی دعا کی۔ دونوں الو کے پٹھے میرے دائیں بائیں بیٹھے دال چاول کھا رہے تھے اور میں اسی جگہ صحن میں لگی ٹوٹی کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر شریفہ نے جانی کو کوہنی ماری، جاگ گیا ہے۔ جانی نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر چاولوں بھرا چمچہ اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کمالے، بس ابھی چاول ختم کر کے آتا ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون پی جاؤں، لیکن مجبوری تھی، اسی لیے آرام سے وہیں پڑا رہا۔ جانی نے چاول ختم کرتے ہوئے ایک بے سرا ڈکار لیا، پھر یک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، ارے تجھ سے تو پوچھا ہی نہیں، چاول کھائے گا؟ میں نے دل ہی دل میں اسے زندگی کی طویل ترین گالی دی اور نقاہت سے کہا، ہاں۔ جانی شریفہ کی طرف مڑا، ڈال بھائی اس کے لیے بھی چاول، لیکن چاول تو ختم ہو گئے۔ شریفہ اطمینان سے بولی، ختم ہو گئے؟ لیکن کیسے؟ ایسے، شریفہ نے آخری چمچہ لیتے ہوئے کہا۔ ابے کمالے یار، معاف کرنا، چاول کھاتے وقت تیرا یاد ہی نہیں رہا۔ خیر یہ بتا، نان چھولے لے آؤں، کھا لے گا نا؟ جانی نے معذرت کی۔ میں نے بے بسی سے ہاں میں گردن ہلائی اور کمالہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لے، پھر تو آرام کر، میں تیرے لیے نان چھولے لے کر آتا ہوں۔ جانی، اس جگہ پر کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ میں نے اکھڑی ہوئی اینٹ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ اوہ اچھا میں سمجھ گیا، چل اٹھ، تجھے چارپائی پہ لٹاتا ہوں۔ اس نے یک دم میری تکلیف کو پہچانا اور نہایت بھونڈے طریقے سے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ میری چیخیں نکل گئیں، پورا جسم ٹوٹنے کے مرحلے تک آن پہنچا تھا۔ گرتے پڑتے اندر کمرے میں پہنچے، جانی نے مجھے چارپائی پر لٹایا اور خود سگریٹ سلگاتا باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور غور کرنے لگا کہ اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ میں ابھی سوچ میں گم ہونے ہی والا تھا کہ کمرے میں شریفہ داخل ہوئی۔ میں نے نفرت سے آنکھیں میچ لی، وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ بریکٹ گالی۔ اچانک میری نظر ٹوٹی ہوئی ٹیبل پر پڑی اور میں حیرت زدہ رہ گیا۔
ٹیبل پر گرم گرم دال چاول کی پلیٹ رکھی تھی اور ساتھ ایک چمچ اور پانی کا گلاس بھی تھا۔ کھا لے، یہ تیرے لیے ہے۔ شریفہ دوبارہ اندر آتی ہوئی بولی۔ میرے لیے؟ لیکن چاول تو ختم ہو گئے تھے۔ ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگر میں کہتی کہ ختم نہیں ہوئے تو جانی نے یہ بھی ہڑپ کر جانے تھے۔ وہ چاولوں کا بڑا شوقین ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ شریفہ نہیں بلکہ کوئی بہت ہی ہمدرد نرس ہے۔ اس نے میز میرے قریب کی اور سہارا دے کر مجھے اٹھایا، پھر میری کمر کے ساتھ 2 تکیے رکھ دیے اور خود باہر چلی گئی۔ میں کافی دیر کا بھوکا تھا، دال چاول دیکھ کر صبر نہ کر سکا اور ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے مزیدار دال چاول اس سے پہلے نہیں کھائے تھے۔ اس سے پہلے میں شریفہ کے گھر جتنی بھی دیر رہا اس نے کبھی دال چاول نہیں بنائے۔ اس کی یہ صفت تو آج پہلی بار سامنے آئی تھی۔ پانی لاؤں؟ وہ تیسری مرتبہ اندر آئی۔ نہیں بس، میں نے پیٹ بھر کر چاول کھائے ہیں، تم بہت اچھے چاول بناتی ہو۔ سیٹھ کی زندگی مسلسل خطرے میں ہے، اس نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا اور میں چونک اٹھا۔ واقعی اس طرف تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میں نے تو کہا ہے کہ 3 لفظ بولو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے آہ بھری اور سر کھجاتے ہوئے بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ سیٹھ کے سامنے اتنا کہہ دو کہ تم کمالے ہو۔ میں لرز گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا مطلب سیدھی سیدھی موت تھا۔ سیٹھ مجھے کچا چبا جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اس کی عادت کو جانتی ہوں۔ ساری بات کا اسے پتہ چلے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ویسے بھی تم یہ سب اس کی جان بچانے کے لیے کر رہے ہو۔ لیکن اسے کیسے یقین آئے گا؟ تم اسے ساری کہانی تفصیل سے بتانا اور اصلی شاہ رخ کے بارے میں بھی۔ ظاہری بات ہے اصلی شاہ رخ بہت جلد نقلی شاہ رخ بن کر سیٹھ کے پاس پہنچے گا۔ جب سیٹھ کو پہلے سے اس کہانی کا پتہ ہوگا تو وہ محتاط رہے گا، اور اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو؟ بے فکر رہو، میں ہوں نا۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی گورنر لگ گئی ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور جانی نان چھولے لیے اندر داخل ہوا۔ لے بھائی شروع ہو جا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کھانا کھائے گا اور ابھی تیری بھوک بھی مر گئی۔ بس یار پریشانی ہی اتنی زیادہ ہے کہ بھوک مر گئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ وہی یار سیٹھ والی پریشانی۔ شریفہ بولی۔ میں نے اسے کہا ہے کہ یہ سیٹھ کے آگے جا کر ساری کہانی سچ سچ بیان کر دے۔ جانی اچھل پڑا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں پھنسوائے گی اسے؟ فہمی کو پتہ چل گیا تو قتل کروا دے گی۔ نہیں جانی، میں نے بات کاٹی۔ شریفہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، سیٹھ کی زندگی بچانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ساری کہانی تو اسے فون پر بھی تو بتا سکتا ہے، سامنے گیا تو مارا جائے گا۔ نہیں یار، بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے میرا سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ شاباش۔ شریفہ پہلی بار مجھ پر خوش ہوئی۔ دیکھ لے کمالے، کہیں کسی نئی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ جانی کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں جانی، اب کسی مصیبت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں سیٹھ کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکر لینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر کل چلے جانا سیٹھ کے پاس۔ نہیں جانی، آج ہی جانا ہے۔ میں آج ہی سیٹھ کے پاس جاؤں گا۔ آج؟ لیکن یار۔ شاباش شاباش، اٹھ اور آج ہی جا کے سیٹھ کو سب کچھ بتا دے۔ شریفہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور میں تکلیف کے باوجود سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ شریفہ خوشی سے جھوم گئی، پھر جلدی سے بولی، تمہارے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے نیا سوٹ لاتی ہوں۔ نیا سوٹ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں جانی کے لیے بنوایا تھا، لیکن چلو پہلے تم پہن لو۔ کیوں جانی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جانی نے ایک گہرا سانس لیا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں ابھی تک جھٹکے کے زیر اثر تھا۔ شریفہ اور سوٹ، کمال ہے، یعنی شریفہ میں بھی کوئی انسانوں والی خاصیت ہے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ شریفہ ایک عجیب و غریب سوٹ لے آئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کس قسم کا سوٹ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی تہیں کھولی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوٹ ہے؟ وہ بولی۔ وہ تو ہے، لیکن یہ کس کپڑے کا ہے؟ اوہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے الیکشن پر جانی اور میں نے ٹوانا کے مخالف امیدوار کے بہت سے بینر اتارے تھے، یہ انہی کا سلوایا ہے، بالکل نیا ہے، ابھی تو جانی نے بھی نہیں پہنا، لیکن اس پر تو جگہ جگہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہے تو اچھا کپڑا نا، تو پہنے گا تو دیکھا دیکھی یہی فیشن چل پڑے گا۔ جانی جلدی سے بولا، پہن لے یار، تیری کون سا معاشرے میں عزت ہے؟ میں دانت پیس کر رہ گیا، لیکن انکار کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اندر کمرے میں جا کر یہ امپورٹڈ سوٹ پہن لیا۔ ازار بند کی جگہ شریفہ نے بوری کا سیبا ڈالا ہوا تھا۔
باہر آتے ہی میں نے خود پر نظر ڈالی اور شرم کے احساس سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ الیکشن کے بینر سے بنے اس سوٹ پر درج ذیل جملے تحریر تھے۔ قمیض کی جیب پر تحریر تھا، آپ کے دل کی دھڑکن۔ سامنے لکھا تھا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔ دائیں بازو پر تحریر تھا، من جانب سپورٹران۔ بائیں بازو پر تحریر تھا، بائیں بازو کی سب سے بڑی پارٹی۔ پیٹ پر تحریر تھا، سب کا مشترکہ۔ پشت پر تحریر تھا، انتخابی نشان۔ خدا گواہ ہے، اگر میں یہ سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا تو پٹھانوں نے سارے ووٹ میرے حق میں ہی کاسٹ کرنے تھے۔ جی تو چاہا کہ وہیں کھڑے کھڑے شریفہ کو اس کی امانت لوٹا دوں، پھر غیرت آئی اور چپ چاپ اندر جا کر پرانا لباس پہنا اور شریفہ کا سوٹ اسے بصد احترام واپس کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ شریفہ نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شریفہ اور جانی مجھے سی آف کرنے ویگن سٹینڈ تک آئے۔ جانی نے کمال سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے 10 روپے کے 2 نوٹ عنایت کیے، جنہیں میں نے ممنونیت سے قبول کیا۔ سواریوں کا خاصا رش تھا، اسی لیے ہر ویگن بھری ہوئی آ رہی تھی۔ میں مسلسل اسی کوشش میں تھا کہ کوئی سیٹ مل جائے، لیکن بار بار کوشش کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ بلاخر ایک ویگن قریب آ کر رکی اور کنڈکٹر نے اندر گھسنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے جانی اور شریفہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کنڈکٹر نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور ویگن چل پڑی۔ اندر نظر پڑتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی، کئی سواریاں رکوع کے بل کھڑی تھیں۔ جب میرے بالکل قریب ایک بزرگوار اپنی بکری گود میں لیے بیٹھے تھے، میں پہلے ہی درد کی وجہ سے خاصی نکاہت محسوس کر رہا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر بعد ویگن کے فرش پر بیٹھ گیا۔ بکری کا منہ میرے منہ کے بالکل سامنے آ گیا تھا اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنا منہ دوسری طرف کر لوں، لیکن ویگن میں اتنی بھی گنجائش نہیں تھی۔ بکری مسلسل میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، مجھے مزید غصہ آ رہا تھا۔ بابا جی کو ذرا خیال نہیں تھا کہ انسانوں والی ویگن میں بکری لے کر چڑھ گئے تھے۔ چلو اگر مجبوری ہی تھی تو وہ اس کا منہ تو دوسری طرف کر سکتے تھے۔ بابا جی اس کا منہ تو پرے کر لیں۔ میں نے منہ بنایا۔ بابا جی نے چونک کر مجھے گھورا، پھر بولے، کیوں؟ ایسے کیا مصیبت ہے؟ اوہو بزرگو، اس کا منہ میرے منہ کے قریب ہے، سارا منہ خراب کر دے گی۔ بابا جی تنک کر بولے، اگر میں نے اس کا منہ دوسری طرف کر دیا تو یہ تمہارا سب کچھ خراب کر دے گی۔ میں نے چند مائکرو سیکنڈ بابے کی بات پر غور کیا، پھر سر ہلا دیا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ دونوں صورتوں میں بکری میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بابا جی، یہ انسانوں والی ویگن ہے، اس میں آپ کو بکری لے کر نہیں چڑھنا چاہیے تھا۔ انسانوں والی؟ بابا جی حیرت سے بولے، انسانوں والی ویگن ایسی ہوتی ہے؟ ساری سواریاں منہ پھاڑ کر ہنس پڑی۔ اتنے میں بکری نے کھوں کھوں کی اور میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بڑی بےہودہ بکری ہے۔ بابا تیش کھا گیا، اوے خبردار، اگر اس کو بےہودہ کہا، تیرے سے تو اچھا منہ ہے اس کا۔ سواریاں پھر ہنس پڑی اور میں فوراً سمجھ گیا کہ لمحہ ضلالت شروع ہوا ہی چاہتا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ بکری نے بار بار کھانسنا شروع کر دیا، میرا تو سانس لینا محال ہو گیا۔ بابا بھی بار بار اس کو تھپکیاں دے رہا تھا، جیسے مجھ پر کھانسنے کی شاباشی دے رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر تو برداشت کیا، پھر چپکے سے بکری کے پاؤں میں زور سے چٹکی کاٹی۔ بکری یوں اچھلی جیسے اس پر ڈرٹی بوم آ گرا ہو۔ اس نے بابے کی گود سے چھلانگ لگائی اور اچھل کر پچھلی سواری پر جا گری۔ پیچھے غالباً 2 خواتین براجمان تھیں، ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور انہوں نے دھکا دے کر بکری کو پرے پھینک دیا۔ بکری سیدھی کھڑکی والی سواریوں پر گری، انہوں نے اسے پیچھے اچھال دیا۔ ایک لمحے میں ویگن میں شور شرابہ برپا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت صغریٰ آ گئی ہے۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ اوئے کیا ہو گیا ہے؟ وہ چیخا۔ پاجی بکری کھل گئی ہے، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ اتنے میں انسانوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ بکری کی چیخیں بھی بلند ہونے لگیں۔ بابا جی دیوانہ وار پچھلی سیٹوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جگہ ہوتی تو وہ آگے جاتے، لہٰذا وہ وہیں کھڑے کھڑے گالیاں دینے لگے۔ اوئے الو کے پٹھو، ادھر ادھر مت پھینکو، مجھے واپس دو۔ کس منچلے نے ٹھگ سے ویگن کا دروازہ کھول دیا اور بکری ایک چھلانگ لگا کر باہر کی طرف بھاگی۔ بابا جی سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ دیوانہ وار بکری کے پیچھے لگ گئے۔ اس ساری صورتحال کا ایک فائدہ ہوا کہ مجھے بابا جی کی سیٹ مل گئی۔ میں نے آرام سے سیٹ سنبھالی اور باقی کا سفر خاصا آرام سے طے کیا۔
ویگن سٹاپ سے فہمی کے گھر تک پہنچتے مجھے 15 منٹ لگ گئے۔ کوٹھی کے سامنے پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، پتہ نہیں میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی چوکی دار سٹول پر بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کوچا تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا؟ بس خان کچھ نہ پوچھو، پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ سیٹھ صاحب ہیں اندر؟ خان الجھن زدہ لہجے میں بولا، سیٹھ تو اندر ہی ہے، مگر مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، میں جاؤں؟ خوچا کیوں شرمندہ کرتی ہے؟ تم جب اپنی مرضی اندر جاؤ، جب مرضی آؤ۔ ہم تو حیران ہیں کہ تمہارا سوٹ کیسے خراب ہو گیا۔ مہربانی یار، سوٹ کا قصہ میں بعد میں آ کر بتاؤں گا، فی الحال ذرا سیٹھ صاحب سے مل لوں۔ اچھا سنو، فہمی بھی گھر میں ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خان نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پہلے سوچا کہ سیدھا اندر چلا جاتا ہوں، پھر خیال آیا فہمی سے تو مل لوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا کمرہ سامنے آتے ہی دل میں ایک کسک سی جاگ اٹھی تھی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور سیدھا فہمی کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، لیکن فہمی موجود نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں فہمی سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، اگرچہ اب اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ فہمی میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل بہت چاہ رہا تھا فہمی سے بات کرنے کو، اسے دیکھنے کو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور فہمی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہونے پر وہ یکدم چیخنے لگے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ فوری طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گا اور درخواست کروں گا کہ صرف چند منٹ مجھ سے باتیں کر لے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن فہمی کمرے میں نہیں آئی۔ شاید کھانا کھا رہی ہوگی، میں نے سوچا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کی، غالباً باتھ روم جانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر غور کیا اور پھر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی باتھ روم تھا جہاں میں نے اپنا حالیہ گندہ ترین اور سابقہ بہترین سوٹ زیب تن کیا تھا۔ اسی باتھ روم میں مجھے پہلی بار غسل انمول کرنا نصیب ہوا تھا۔ مجھے باتھ روم میں آئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے اور میں باہر آنے کے لیے دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک فہمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں وہیں رک گیا۔ وہ کسی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ پرانے کپڑے باتھ روم میں پڑے ہوں گے، وہ بھی دھونے کے لیے لے جائے۔ اچھا بی بی جی، ملازمہ کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ فہمی کے سینڈل کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ غالباً وہ دوبارہ نیچے چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ملازمہ میرے والے باتھ روم کی طرف ہی آ رہی ہوگی۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو گیا اور کی ہول میں سے جھانکا۔ ملازمہ بستر کی چادریں اور تکیوں کے غلاف دھونے کے لیے سمیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ کچھ دیر میں ہی باتھ روم بھی آنے والی تھی۔ میں چوہے کی طرح پھنس گیا تھا۔ ملازمہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اس نے اتنی زور سے چلانا تھا کہ سارا کیا کرایا تباہ ہو جانا تھا۔ اور پھر اگر سیٹھ کو یہ پتا چل جاتا کہ میں اس کی بیٹی کے باتھ روم میں تھا تو اس نے میری پوری بات سننے کے بعد بلا توقف میرے سینے کے وسط میں فائر کھول دینا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں تیزی سے سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں کہیں بھی پرانے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ اور بھی خطرناک بات تھی، کیونکہ اگر ملازمہ کو کپڑے نہ ملے تو اس نے لامحالہ پورے باتھ روم کی تلاشی لینی تھی اور کہیں نہ کہیں سے میں نے برآمد ہو جانا تھا۔ میں نے دوبارہ کی ہول سے جھانکا۔ ملازمہ نے ساری چادریں سمیٹ لی تھیں اور بس باتھ روم کی طرف آنے ہی والی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک انوکھا اور واہیات خیال آیا۔ اگرچہ یہ انتہائی رسکی کام تھا لیکن کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے جلدی سے بڑا سا تولیہ لپیٹا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کی ایک گٹری سی بنا کر دروازے کے سامنے یوں رکھ دی کہ دروازہ کھلتے ہی پہلی نظر اس پر پڑے۔ میری توقع کے عین مطابق ملازمہ نے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے باتھ ٹب کے کرٹن کے پیچھے چھپ گیا۔ ملازمہ نے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی، اندر باتھ روم کی طرف دیکھا اور پھر میرے کپڑے اٹھا کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ میں پہلی صورت میں زیادہ پھنسا تھا یا اب۔ وقت نہایت نازک آن پہنچا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ملازمہ دھونے والے سارے کپڑوں کو ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر باہر لے جا رہی تھی۔
میں چاہتا تو بآسانی فرار ہو سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ جو تولیہ میں نے لپیٹ رکھا تھا اس کا عرض خاصا کم تھا اور وہ کسی بھی وقت ٹائیں فش ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے باتھ روم میں بنی سائڈ الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہیں سے فہمی نے مجھے پہننے کے لیے سوٹ دیا تھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 3 خوبصورت مردانہ سوٹ پورے اہتمام کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے ایک سوٹ پہن لیا۔ سوٹ پہنتے ہی میں نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں فریج کی طرف بڑھا اور فریج کا دروازہ کھولتے ہی میں سن ہو گیا۔ سامنے کا دروازہ کھلا اور فہمی یکدم اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایک لٹ آگے کو جھول رہی تھی۔ میں گمسم کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر والہانہ انداز میں دوڑتی ہوئی قریب آئی اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا؟ نہیں، وہ سب غلط تھا۔ صحیح تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ I love you, I love you, I love you۔ زندگی میں پہلی بار 3 لفظ سن کر سینہ ٹھنڈا ہوا، لیکن میں شدید حیرت کے عالم میں تھا۔ میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ فہمی بھی مجھ سے پیار کر سکتی ہے، اور یہ بات تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ او مائی گاڈ! تو کیا فہمی بھی مجھ سے؟ وہ والہانہ انداز میں مجھ پر فدا ہوئے جا رہی تھی اور میں ہونک بنا کھڑا تھا۔ کتنے گریسفل لگ رہے ہو اس سوٹ میں۔ پتہ ہے یہ سوٹ میں نے بطور خاص تمہارے لیے خریدا تھا، امریکہ سے، پورے 50,000 کا۔ 50,000 کا؟ میں نے سوچا ایسے سوٹ تو لنڈن میں زیادہ سے زیادہ 150 میں مل جاتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی فہمی کو معاف نہیں کرو گے؟ میرا حلق مزید خشک ہو گیا۔ پتہ ہے ڈیڈی بھی تمہارے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بس کسی نہ کسی طرح انہیں ٹالتی رہی۔ لیکن اب تم آگے ہو تو چلو اکٹھے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہم دونوں کو اپنی طرف سے ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ بھیجنا چاہتے ہیں۔ آئی لو یو جان۔ تم آگے ہو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر طرف بہار آ گئی ہے۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے تمہارا یوں چپکے سے آ جانا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میری آواز بند ہو گئی۔ یقیناً یہ کوئی خواب تھا یا بدترین حقیقت۔ جان، پتہ ہے اتنے دنوں سے میں نے بھی ڈھنگ کا لباس نہیں پہنا۔ ایسا کرو تم یہیں بیٹھو، میں ابھی ڈریس چینج کر کے آتی ہوں، پھر اکٹھے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں، اوکے؟ اس نے میرے گال پر ایک چٹکی کاٹی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ الہی، یہ پل بھر میں کیا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا؟ میں زہریلا بڑبڑایا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel Time Fish. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.